نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، تم سب اکٹھا کرو ان لوگوں کو جن سب نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو جن کی وہ سب تھے عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر تم لے چلو انہیں جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم، اور تم سب ٹھہراؤ انہیں، انہم مسئولون، بے شک وہ سب سوال کیے جانے والے ہیں، ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تم کو تم سب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سب فرما بردار ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، اور متوجہ ہوگا ان بعضهم علی بعض، ان کا بعض پر یعنی ایک دوسرے کی طرف۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی جنہوں نے کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ اس سے مراد کفر و شرک اور تکذیب رسول کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات و شیاطین ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویاں جو کفر و شرک میں ان کی ہم نوا تھیں۔ تمام معبودین کو، چاہے وہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے، سب کو ان کی بے حیثیتی واضح کرنے کے لیے جمع کیا جائے گا، تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جہنم سے دور ہی رکھے گا، اور دوسرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح نفع نقصان پہنچانے پر کسی بھی طرح قادر نہیں ہیں۔ اور ابھی ٹھہراؤ انہیں، بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ کیا ہے تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے سوا، پھر لے چلو انہیں جہنم کے راستے کی طرف۔ پہلا یہ تھا، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس آیت نمبر 24، اور ابھی ٹھہراؤ انہیں کہ بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں، یعنی یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا ہے تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج فرما بردار ہیں، اور متوجہ ہوگا ان کا بعض پر یعنی ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالو، وہ سب کہیں گے، وہ کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ سب کہیں گے بے شک تم سب آتے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں اور بائیں طرف سے، قالو، وہ سب جواب کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی نہیں تھے سب ایمان لانے والے، وما کان لنا، اور نہیں تھا ہمارے لیے، علیکم من سلطان، تم پر کوئی زور، بل کنتم قوم طاغین، بلکہ تم خود تھے لوگ سب حد سے بڑھنے والے، فحق علینا قول ربنا، سو ثابت ہو چکی ہم پر ہمارے رب کی بات، انا، بے شک ہم، لذائقون، ضرور چکھنے والے ہیں عذاب، فاغویناکم انا کنا غاوین، پس ہم نے گمراہ کیا تمہیں، بلا شبہ ہم تھے خود بھی سب گمراہ، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس بے شک وہ اس دن عذاب میں سب مشترک ہوں گے۔
ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ آیت نمبر 27 پہ اور آیت نمبر 28 وہ کہیں گے بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے، یعنی بار بار کراتے تھے کہ یہی اصل دین اور حق ہے، اور بعض کے نزدیک مطلب ہر طرف سے آتے تھے، والشمال محذوف ہے، جس طرح شیطان نے کہا تھا البتہ ضرور میں ان کے پاس ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ الاعراف آیت نمبر 17۔ وہ لیڈر جواباً کہیں گے بلکہ تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے۔ لیڈر کہیں گے کہ ایمان تو اب تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہے ہو، اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور، بلکہ تم خود ہی تھے حد سے بڑھنے والے۔ تابعین، مریدوں اور متبوعین پیروں کی یہ باہمی تکرار قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ ان کی ایک دوسرے پر یہ ملامت عرصہ قیامت میدان محشر میں بھی ہوگی اور جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم کے اندر بھی ہوگی۔ ثابت ہو چکی ہم پر ہمارے رب کی بات، بے شک ہم ضرور چکھنے والے ہیں عذاب کو۔ بس ہم نے گمراہ کیا تمہیں، بلا شبہ ہم تھے خود بھی گمراہ۔ یعنی جس بات کی پہلے انہوں نے نفی کی کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے، اب اس کا یہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن یہ اعتراف اس تنبیہ کے ساتھ ہے کہ ہمیں اس ضمن میں مورود طعن مت بناؤ، اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا تھا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنا لی، جس طرح شیطان بھی اس روز کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہاں میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی، بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ پس بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشترکہ ہے، شرک، معصیت اور شر و فساد ان سب کا وتیرہ تھا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں سب مجرموں کے ساتھ۔ إِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک وہ سب تھے، إِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان سے کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے سوا، تو وہ سب تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو، اور وہ سب کہتے تھے کہ بے شک ہم واقعی سب چھوڑنے والے ہیں آلِہَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ آیا حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، اور اس نے تصدیق کی تمام رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم سب اب ضرور چکھنے والے ہو عذاب دردناک۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تھے تم سب عمل کرتے۔ الا عباد اللہ، مگر اللہ کے بندے، بے شک ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ آیت نمبر 34، یعنی ہر قسم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب بھگتیں گے۔ بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے سوا تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا، جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر
شرک و معصیت سے توبہ کر لیا تم بھی یہ پڑھ لو تاکہ تم دنیا میں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب الہی سے تمہارا دوچار تمہیں نہ ہونا پڑے۔ تو وہ تکبر کرتے اور انکار کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ۔ صحیح بخاری کی حدیث 2946 اور صحیح مسلم کی حدیث 2333۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لی۔ اور وہ کہتے ہیں بے شک ہم واقعی چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔ یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت کو جنونی دیوانگی اور قرآن کو شعر سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں، حالانکہ یہ دیوانگی نہیں فرزانگی تھی، شاعری نہیں حقیقت تھی، اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں نجات تھی۔ بلکہ وہ آیا حق کے ساتھ اور اس نے تصدیق کی تمام رسولوں کی۔ یعنی تم ہمارے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ لایا اور پیش کر رہا تھا وہ سچ ہے، اور وہی چیز ہے جو اس سے قبل تمام انبیاء بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کا یا کسی شاعر کے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ بے شک تم اب ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ جہنم میوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے، کیونکہ یہ سب تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔ آج کے سبق کا آغاز اختتام پھر جہنم اور دوزخ کے ذکر پہ ہوا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔